رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر عن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کشور عشق و محبت پہ ہے شاہی تیری، کشور عشق و محبت پہ ہے شاہی تیری، اس لیے خضر بھی کرتا ہے گدائی تیری، تیرے انداز تصدق پہ صدقے جاؤں، تیرے انداز تصدیق پہ صدقے جاؤں، جا بجا قرآن بھی دیتا ہے گواہی تیری۔ اللہ تبارک و تعالی جل علا شانہ کے حمد و ثنا، جو خالقی کائنات بھی ہے اور مالکی شش جہات بھی، اسی کے دست قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور اسی کے حکم کے تابع یہ سارا نظام ہے۔ اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود دنائے سبل ختم الرسل مولائی کل ہادی انس و جان، شفیع مجرماں تتمع دوراں سرخیل حسن جمالاں حامی بے کساں، سیاہ لامکاں رازدار ما اوخا، نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل، معصوم آمنہ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، امت کے والی دکھیوں کے سہارا، بے کسوں کے آسرا، غریبوں کے والی، یتیموں کے ماہوا، احمد مجتبیٰ جناب حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازنین میں انمغانی عقیدت پیش کرنے کے بعد صدر مجلس، زینت محفل، پیکر اخلاص و محبت، فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد فیاض شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ اور دیگر مقتدر علماء کرام، ثناخانان مصطفیٰ اور جملہ منتظمین و شرکائے درس قرآن جو آپ کی اس جامع مسجد میں بحمد اللہ تعالی 16واں پروگرام ہے، کریم مالک کا بے حد و حساب لطف و کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو بھی اس پر استقامت عطا فرمائی کہ بغیر کسی تعطل کے آپ یہ ہر ماہ کو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اصلاح احوال، بالخصوص اصلاح عقائد اور تحفظ عقائد اہل سنت والجماعت کے سلسلہ میں اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
بندہ ناچیز اتنے بڑے علماء اور سادات کی موجودگی میں کچھ ارمغانیت عقیدت اس بارگاہ عالی وقار میں پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے کہ جس کا نامی نامی اسم گرامی سن کر اللہ کے فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں، اور یہ محفل پاک میرے لیے بحمد اللہ تعالی اس یقین کے ساتھ حاضری دے رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کا ایک بہترین خزانہ شامل ہو، کیونکہ عزیزان گرامی قدر دنیا میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محافل جتنی ہوتی ہیں، چاہے کوئی سیاسی ہو، تجارتی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اگر اس کے اندر درود مصطفیٰ نہ پڑھا جائے تو وہ محفل وبال جہاں بن جاتی ہے، اور جس محفل کے اندر کریم آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا جائے وہ محفل دنیا و آخرت کے لیے خزانہ بن جاتی ہے۔ میں تمام منتظمین کا شکر گزار بھی ہوں، اور بالخصوص عزیز القدر محمد صاحب، اس نے مجھے یاد کیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تیسری بار آ رہا ہوں لیکن گفتگو دوسری بار کر رہا ہوں۔ ایک بار میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تشریف، ان کی جب آوری ہوئی تو ان کے ساتھ آیا، درس قرآن کے سلسلے میں آپ تشریف لائے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں سیدہ شریف کا خادم ہوں، آج عرس بھی تھا میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس نشست سے واپس ابھی آ رہا ہوں، تو جتنا وقت آپ نے کہا انشاءاللہ اسی کے اندر رہتے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اگر 2-4 منٹ آگے ہم نکل گئے تو میں اس کے لیے آپ سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں، کوشش میں کروں گا کہ اسی وقت کے اندر رہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور مقام عطا فرمایا، اس میں ایک شان یہ ہے کہ آپ معلم کائنات ہیں، تو جو ہے نا آپ کی، آپ معلم کائنات ہیں۔ معلم کا معنی پڑھانا ہوتا ہے، تعلیم دینا ہوتا ہے۔ معلم کے لیے، تدریس کے لیے کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے، طالب علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، اور سرکار نے خود اپنی زبان پر ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آقا کریم کی بعثت کا مقصد لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور تزکیہ نفس فرمانا ہے۔ تو آقا کریم جب تشریف لائے، معلم کائنات بن کر آئے، تو معلم کے لیے نصاب اور کتاب کا ہونا بھی ضروری تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی لاریب کتاب عطا فرمائی۔ اب معلم بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، لیکن معلم ہو، کتاب ہو، تو پھر بھی مقصد پورا ہوتا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے طالب علم بھی چاہیے تھا، اس کے لیے اسٹوڈنٹس چاہیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معلم بنا کر کتاب سلیبس دے کر بھیج دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکتب میں، جس کو صفہ کہتے ہیں، مکتب نبوی کے اندر اللہ کریم نے اب طلباء کو منتخب فرمایا۔ اب طلباء کو منتخب فرمایا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے مکتب کا یہ اصول نرالا ہے کہ پڑھانے والے امام الانبیاء ہیں، پڑھائی کتاب اللہ جا رہی ہے، اور اس کے لیے طلباء اللہ نے چن چن کر میرے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اب پھر توجہ چاہوں گا، معلم جیسا معلم کوئی نہیں، کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، تو پھر رب نے جو چن چن کر طلباء دیے، ان طلباء جیسا طالب علم بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس مکتب نبوت کے اندر جو سب سے پہلے رب نے منتخب فرما کر طالب علم جو بارگاہ مصطفیٰ نے بھیجا، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ معلم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکتب نبوی میں جب آ کر زانو تلمذ طے کیے، اب ہر دور کے اندر یہ اصول رہا ہے، استاد محنت کر کے اپنے طلباء کو مارکیٹ میں دیتا ہے، دنیا کو بتلاتا ہے، اور ہر بندے کا استاد، ہر بندے کا مکتب، ہر بندے کا مشرب، ہر بندے کا نظریہ اس کے طالب علم سے پہچانا جاتا ہے۔
ہر شیخ کی کمالیت، ہر شیخ کا فیضان اس کے مرید سے پہچانا جاتا ہے، ہر سلسلے کی پہچان اس کے مشرب کی تاثیر سے پہچانی جاتی ہے۔ اب معلم کائنات کی تعلیم اور آقا کریم پر جو کتاب نازل ہوئی، اس سلیبس کی تربیت، تعلیم، تدریس کا اب پہچاننے کے لیے معیار جو تھا وہ کائنات میں فقط صحابہ رسول تھے، جنہیں میرے مصطفیٰ کریم نے تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جب تربیت فرما دی تو اعلان بھی کر دیا کہ لوگوں سن لو، اصحابی کالنجوم، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، اس لیے کہ ستارہ روشنی دیتا ہے۔ سیارہ نہیں فرمایا، ستارہ فرمایا، کیونکہ سیارہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا، وہ سفر کرتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ یاد رکھنا، سیارے کی ایک اور بھی کیفیت ہے، وہ روشنی ادھار لیتا ہے۔ ستارہ وہ ہے جب روشن کر دیا جائے آگے روشنی دیتا ہے، پھر روشنی مانگا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے محبوب کے مکتب میں جب اللہ نے یہ طلباء عطا کیے جو کم و بیش 1,24,000 کے قریب تھے، میرے پروردگار عالم جب یہ چن چن کر دیے، اللہ کے محبوب نے ان پر جب محنت فرمائی تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، ابو بکر صدیق سے لے کر میرا آخری صحابی جو میرے مکتب میں آیا، زانوِ تلمذ طے کیے، میں نے اللہ کا قرآن بھی پڑھایا، وَيُزَكِّيهِمْ، نگاہ پاک سے ان کا تزکیہ بھی کر دیا ہے، اب کر کے مارکیٹ میں دے رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ لوگوں یہ کوئی عام نہیں ہے، میرا ہر صحابی ستارے کی مانند ہے، اس کے پہلو میں جاتے جاؤ گے، اس کے دامن کو پکڑتے جاؤ گے، میں نے اتنا انہیں روشن کر دیا ہے کہ یہ تمہارے دامن کو بھی منور کر دیں گے، تمہیں بھی منظر مقصود تک لے جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا کہ جس ستارے کی اطاعت تم کرو گے، اس کے پیچھے تم چلو گے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا یہ مکتب نبوت کے تربیت یافتہ اصحاب رسول کی وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، ان کو اللہ کریم نے راشدون کہا ہے، جن کو اللہ کریم نے مفلحون کہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی خاص جماعت ہے۔ اس پر ایک توجہ بھی آپ کی رہے، اگر کسی طالب علم، میرا نقطہ ذہن میں رکھنا، وقت تھوڑا ہے، کسی طالب علم کے اندر کمزوری پائی جائے تو بندہ کیا کہے گا؟ استاد بڑا قابل تھا لیکن اس طالب علم کے اندر یہ کمزوری ہے، تو وہ کہیں گے کہ یا تو پڑھنے والا نالائق تھا، یا معاذ اللہ سمجھانا چاہتا ہوں پڑھانے والے نے کوئی کمی چھوڑی، یا پھر جو سلیبس دیا وہ نامکمل تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصحاب رسول پہ جرا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو، آقا علیہ السلام کے غلاموں کے ایمان پر، عقیدے پر، تربیت پر اور ان کی شان کے اندر تنقیص کرنے سے پہلے یہ تو سوچ ان کا معلم کون ہے، یہ سوچ ان کا سلیبس کون ہے، یہ سوچ ان کا مکتب کون ہے، یہ سوچ انہیں مارکیٹ میں تیار کر کے کس نے بھیجا اور دنیا کو اصول دیا کہ یہ کوئی عام نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے نور لے کر آئے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر قدم پہ اس جماعت کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اصحاب رسول پہ جیرا کروں تو اس سے میرے ایمان کی گٹھڑی بازار کے چوک میں کھل نہ جائے اور ملیا میٹ نہ کر بیٹھوں۔ اور اس لیے بزرگ فرماتے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، توڑ چڑھانے کے لیے اصحاب رسول کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ میری طریقت کے امام مجدد لسانی فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کی شان اور آپ کے مقام کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے در یہ کھلتا ہے، پھر رافضیت رنگ پکڑتی ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ کا غلام بن کر رہے گا واللہ وہ شیخین کا بھی مؤدب بن کر رہے گا۔ اس لیے جنتی 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 جنتی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس خوبصورت ترین جماعت میں سے ایک ستارہ جو اللہ نے چن کر سب سے پہلے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا وہ حضرت ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نسبتیں سنتے جائیے، کمال کتنا اس ہستی کو حاصل ہے۔ نام تھا عبد القعبہ، میرے مصطفیٰ نے بدل کے رکھا عبداللہ۔ اور یہ آقا کریم کی حدیث پاک بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا
عبداللہ اور عبد الرحمن نام یہ دونوں رب کو بڑے پسند ہے، اپنے بچوں کے نام یہ رکھا کرو، لیکن آسانی کے لیے اپنے شہزادوں کے نام حسن اور حسین بھی رکھ دیے، بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا تاکہ دنیا کو مشکل نہ بڑھے کہ ہر بندہ عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتا جائے، اور فرمایا حسن اور حسین بھی نام اللہ نے دیے ہیں، تو ادھر کیا فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو نام بڑے پیارے ہیں۔ اب جو رب کو پیارا نام تھا میرے مصطفیٰ نے اپنے پیارے کا نام رکھ دیا، فرمایا عبد الکعبہ نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر آپ کی کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے، ایک لقب خطیب کا ہے، اور بھی القاب مشہور ہیں، لیکن وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتی ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ ابو بکر عرب کے اندر اصول ہے اولاد کی وجہ سے کنیت ہوتی ہے، ابو عبداللہ، ابو الفضل، ابو القاسم، ابو العباس، بیٹے کا نام عباس ہو تو ابو العباس، بیٹے کا نام قاسم ہو تو ابو القاسم، اور اسی طرح کنیتیں ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ میں کسی کا نام بکر نہیں، لیکن کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ ابو کا معنی صرف باپ ہی نہیں، ایک اس کا معنی اہل لغت نے والا بھی لکھا ہے، ابو بکر، بکر والا، بکر والا۔ اب بکر کیا ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، اس کے بارے میں علماء نے ایک بڑا محبت بھرا جملہ لکھا، فرماتے ہیں کسی گلشن میں، پھول میں، کلیوں میں پہلی کلی چٹک کر جب پھول بنتی ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکر کہتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا ابو بکر آپ کی کنیت آپ پہ صادق یہ آتی ہے کہ گلشن نبوت میں اصحابہ کی جماعت میں تھے، سب سے پہلی کلی ایمان کی ہوا سے چٹک کر جو پھول بنتی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ گلشن نبوت میں پہلی کلی چٹک کر جو پھول بنی، جس کی پنکھڑیوں نے معاشرے کو خوشبو نبوت تقسیم کر دی ہے، فیضان نبوت کی خوشبو سے معاشرے کو معطر کر دیا ہے، اس کو میرے امام ابو بکر کہتے ہیں۔ اور ابو بکر یہ پتا چلا کہ پہلی کلی، ایک اور اس کا مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، سورج کی پہلی کرن جس سے اندھیرے چھٹتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے اور خاموشی ٹوٹتی ہے، چہل پہل کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف رونقیں آ جاتی ہیں، اس پہلی کرن کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اب جب آپ کی ذات پر اس نام کو لیتے ہیں، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، تو پتہ یہ چلا جس طرح سورج کی پہلی کرن سے زمانے کے اندر اندھیرے چھٹتے نور آتا ہے، ابو بکر اس ہستی کو کہتے ہیں کہ ماتاب نبوت کی پہلی کرن نے جس کو را کر منور کیا، اور پھر جس نے کلمہ پڑھ کر سارے عالم میں آقا کے نور کو عام کیا، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر آپ ہر لحاظ سے اولیت میں ہیں، اور جب آپ کی اولیت کو دیکھا جائے یہ اولیت حادثاتی نہیں ہے، یہ واقعاتی نہیں ہے، یہ انتخاب خدا بندی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب قلم کو کہا تھا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ کریم نے فرمایا لوح پہ میرے محبوب محمد کا نام لکھ۔ جب آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لکھا گیا تو پھر آقا کریم کے نام سے پھر سارے آگے چیپٹرز کا آغاز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے لوح پہ اللہ نے قلم سے جو لکھایا وہ نام مصطفیٰ تھا۔ پھر جب نام مصطفیٰ لکھوایا اب تذکرہ مصطفیٰ تھا، تو اللہ کی عزت کی قسم قلم نے جب لکھا محمد الرسول اللہ، آگے جب تعارف میں آیا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے نام کو لکھا۔ عزیزان گرامی قدر پھر اللہ نے چن کر سب سے پہلے دامن محبوب میں جس کو دیا، یہ زمانے نے نہیں دیا، رب نے چن کر اپنے محبوب کو دیا۔ اگر کسی حادثاتی لیڈر نے دیا ہوتا، کسی مولوی نے، کسی مفکر نے دیا ہوتا تو پھر آپ جرا کر سکتے، یہ پہلے عمر بھی آ سکتے تھے، عثمان بھی آ سکتے تھے، لیکن سب سے پہلے جو در مصطفیٰ پہ آیا وہ خود نہیں آیا، میرے رب نے خود چن کر لایا ہے، وہ ابو بکر صدیق کی۔ اس اولیت پر کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے،
یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ پیسے بانٹے جا رہے تھے، لوگ کمپین چلا رہے تھے اور آ جا رہے تھے اور پھر اس میں داخل کیا جا رہا تھا۔ یہ تو اللہ کا انتخاب تھا جس میں رب کا انتخاب ولیت کا ہے، تو پھر بندے کو اس پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آگے چلیے، آپ کا لقب ہے صدیق، صدق، صادق، صدیق۔ علماء موجود ہیں، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معذرت بھی چاہوں گا اور اصلاح کا طلبگار بھی۔ صادق، صدق سچ، صادق سچ والا، صدیق سچ کی تصدیق کرنے والا، صدیق سچ کی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنا، میرے سونے نبی کا ہر صحابی صدیق ہے، ہر صحابی تصدیق بھی کرنے والا سچا ہے، لیکن اندازہ لگائیے اللہ نے یہ نام حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ اتنا کر دیا، اب جہاں بھی صدیق نام آتا ہے تو ہر بندہ ادب سے سر جھکاتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کا نام نامی، اور یہ نام بھی کسی بندوں نے دیا، آج ساتھی واقعاتی نہیں، یہ انتخاب خدا بندی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں ایک نام دیا مصدق، کہ میرے محبوب وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے آنے والوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ مصدق، ہر نبی کا مصدق میرا مصطفیٰ، ہر کتاب کے مصدق میرے مصطفیٰ۔ آقا کریم نے فرمایا آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سارے اللہ کے نبی ہیں، تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں ہیں، صحائف اللہ کی طرف سے ہیں، ان سب کی تصدیق کر کے میرے مصطفیٰ مصدق بنے، اور مصدق کی جو تصدیق کرے وہ صدیق کہلاتا ہے۔ مصدق کی تصدیق کرنے والا صدیق کہلاتا ہے، اور یہ صدیق نام میرے رب نے دیا ہے، اس پر فتویٰ مولا مرتضیٰ نے دیا ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد ہے، حضرت علی شیر خدا، منبع جود و سخا، مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا منبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے شان کے اندر کلمات خیر فرمائے، اور راوی کہتا ہے کہ واللہ مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنی بار حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق مولا علی نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ نام صدیق کسی اور نے نہیں دیا، یہ رب نے آسمانوں سے عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام آسمانوں سے آیا، اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں سچ لے کر آنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، اور اس پہ مور تصدیق سب سے پہلے لانے والی ذات ابو بکر صدیق کی ذات۔ عزیزان گرامی قدر، پھر آگے چلیے، آپ کو صدیق جبریل نے بھی کہا ہے۔ جب شب معراج میرے مصطفیٰ کریم واپس پلٹے، جبریل امین کرتے ہیں سونا رب نے بڑا کرم کیا، اور یہ کسی اور کے نصیب میں یہ سعادت آئی نہیں، جا کر امت کو اللہ کے اس انعام کا تذکرہ کرنا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل پہلے ہی قوم نہیں مانتی، اتنے بڑے معجزے کو کیسے مانے گی؟ تو جبریل امین کا جواب سنیے۔ جبریل امین کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بیان کرنا آپ کا کام ہے اور مور تصدیق لانا ابو بکر صدیق کا کام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو صدیق رب بھی کہتا ہے، جن کو صدیق جبریل بھی کہتا ہے، اور جن کو صدیق میرے مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، جن کو صدیق الصحابہ بھی کہتے ہیں، مولا علی بھی کہتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق۔ تو عزیزان گرامی قدر، صدیق کا ایک مفہوم علماء نے یہ بھی لکھا ہے، صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جس کا سچ اتنے درجہ کمال کو پہنچے کہ وہ یہ نہیں کہ کسی سچ کو سچ کہے، بلکہ جو وہ کہہ دے رب اس کو سچ بنا دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے۔ آپ کا دوسرا لقب ہے عتیق۔ عتیق کے بھی علماء نے معنی دو تین بیان کیے، صرف دو عرض کرنے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے حسن والا، شباب والا، خوبصورتی والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عتیق، آپ کا لقب یہ ہے کہ آپ وہ کمال کے حسن والے ہیں کہ رب نے اتنا حسن عطا کیا،
اتنا حسن عطا کیا کہ آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ دوسرا اس کا مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ عتیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچے ہوئے ہیں، جس پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی راویہ ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک لقب وہ بھی ہے عتیق کا معنی کہ عتیق اس کو کہتے ہیں جس نے آج تک کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ بارگاہ مصطفیٰ سجی ہے، اصحاب رسول ایسے ہیں کہ جس طرح ماتاب نبوت کے سامنے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ انور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بول پڑے، کہتے ہیں ابو بکر بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کسی کو سجدہ ہی نہ کیا ہو؟ آپ نے تو اعلان نبوت 40 سال ہوا، تو یہ 37.5 سال جو آپ کی عمر ہے وہ کہاں گئی؟ اور کس طرح آپ اتنا بغیر کسی کو سجدہ کیے؟ تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں چھوٹا تھا، میرے والد گرامی مجھے اپنے عبادت خانے میں لے گئے اور آپ نے جھوٹے خدا کے سامنے اسے کچھ مانگا، باتیں کی، نظر و نیاز پیش کی، اور پھر مجھے کہتے بیٹا تیرا یہ خدا ہے، اس کی پوجا کر، اس کے سامنے سوال کر۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ آپ نے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا، ایک پتھر پکڑ کر کہا میں بھوکا، مجھے کھانا دے دے، مجھے لباس کی ضرورت دے دے، لیکن آگے بتا کیا بولتا؟ آپ کہتے ہیں پھر میں نے کہا پھر بچ لے، میں تجھے توڑنے لگا ہوں، لیکن وہ اپنی جگہ سے کیسے ہلتا؟ کہتے میں نے اس کو پکڑا اور اس کو زور سے مارا، جب زور سے مارا تو اس کے جسم پہ لگا اور وہ ٹکڑے ہو کر زمین پہ گرا۔ آواز نکلی، میرے والد دوڑ کر آئے، کانپنے لگے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے خدا کے ٹکڑے کر دیے۔ کہتے میرے ہاتھ کو پکڑا، کھینچ کر میری ماں کے پاس لائے، کہا تیرا بیٹا ناخلف ہو گیا اور یہ عجیب سا انسان ہے، ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ آپ کہتے جب اتنی بات کی تو میری ماں بولی، ماں نے کہا اسے رہنے دے، تجھے کیا خبر ہے، 9 ماہ میں نے پیٹ میں رکھا ہے، یہ جب سے میرے پیٹ میں رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور اس کی ولادت سے پہلے مجھے یہ بشارت دی گئی ہے کہ اے جنم دینے والی تجھے بشارت ہو، یہ آنے والا کوئی عام نہیں، یہ وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو عتیق بھی ہے اور یہ محمد مصطفیٰ کا رفیق اعلیٰ بھی ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن یارو وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں اختتامی جملوں کی طرف آ رہا ہوں۔ کعبے کا سین ہے، ایک ہستی ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، جس کا نام فاروق ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی نبی بعد میں آنا ہوتا تو ساری خصوصیات میرے عمر میں موجود ہیں، لیکن لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کعبے کے دیوار کے ساتھ سینہ لگایا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، تڑپ کر ایک جملہ بولا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، طواف بھی کر رہے ہیں، جہاں بڑی قبولیت کی ہے، وقت بڑا قبولیت کا ہے، کہتے ہیں یا اللہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوں۔ کہنے والا وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کس کی؟ سرکار نے فرمایا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ آپ خاموش ہوگی، سرکار نے فرمایا تجھے کیا ہوا، تم چپ کر گئی؟ عرض کیا آقا میرا تو خیال تھا اتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر کی ہوگی، تصدیق ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی۔ سرکار مسکرائے کیونکہ نام ابو بکر کا آیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عائشہ سن لے، تو نے پوچھا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہیں، یہ جواب اس کا تو یہی ہے کہ عمر کی ہیں، لیکن تو نے ابو بکر کا پوچھا ہے، ابو بکر تو وہ ہے جس کی نیکیوں میں ایک نیکی عمر ہے۔ وہ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں یا اللہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ انسان کے پورے وجود میں سب سے زیادہ معزز تو داڑھی شریف، آپ کہہ دیتے کاش میں داڑھی کا بال ہوتا۔ سرکار کی زلفوں کا تذکرہ نور تو قرآن میں موجود ہے، واللیل اذا سجا۔ آپ کہتے کہ کاش میں رسول اللہ کی زلف کو ہوتا، کاش کہہ دیتے میں ابو بکر صدیق کی زلف کا بال ہوتا، لیکن بولے مانگا بھی تو کیا مانگا، ایک قطرہ التفات ساقی تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے۔ اور مانگنے کا انداز بھی چاہیے، بول اٹھے کہتے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کاش
کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں باندھے ہاتھوں بندہ عرض کرے کہ فاروق اعظم تیری شان وران ورا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ سینے کا ایک بال ہونے میں راز کیا ہے؟ تو پھر آئیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سن لو، رب نے جو میرے سینے میں ڈالا تھا میں محمد نے سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ پھر وہاں کو کمی رہ جاتی ہے، اور یہ سینے میں ڈالنا بھی کیسے؟ عزیزان گرامی قدر ہجرت کی رات ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، سفر ہجرت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق کو سفر کے لیے پسند فرمایا۔ جب چلنے لگے علماء سے آپ نے سنا ہے، میں نے خاص نکتہ عرض کر کے بات کو مکمل کر لینا ہے۔ آپ رستے میں کہتے ہیں کریم آقا بندہ ناچیز کی ایک آرزو ہے قبول فرمانا، اور اس پر بھی کسی نے کیا خوب کہا تھا، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کی بات۔ کیا مانگا کمال کا؟ کہتے یا رسول اللہ سفر مشکل ہے، پائے نازنین میں کانٹے نہ چبھ جائیں، میرے محبوب میرے قدموں پہ سوار ہو جاؤ۔ آقا کریم نے انکار نہیں کیا، کیونکہ عطاؤں کا معاملہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عطا فرمائی، اب کندھے پہ بیٹھنے کے دو ہی طریقے ہیں، بندہ یا تو اٹھانے والے کو پیٹھ پہ اٹھاتا ہے، پھر اس کا سینہ پیٹھ سے لگتا ہے، بعد اس کے پاؤں ٹانگوں کو پکڑا جاتا ہے، بیٹھنے والے کے سر جو ہاتھ جو ہے وہ اٹھانے والے کے سر پہ ہوتے ہیں۔ اگر انداز یہ ہے تو لاکھوں سلام ابو بکر صدیق کی قسمت پر۔ میرے آقا کو جب اٹھایا، علم نچرا کا سینہ ابو بکر صدیق کی پیٹھ سے لگا، اور آپ کی مبارک ٹانگوں کو ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اور سرکار ابو بکر صدیق کے سر کو پکڑا۔ جس کے سر پہ مدست مصطفیٰ آ جائے، جس کو میرے امام نے فرمایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اتنی قدرت والا ہاتھ جس کے سر پہ آتا ہے، پھر وہ وقت کا امام نہ بنے تو کیا بنے؟ عزیزان گرامی قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر چلے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پیٹھ مبارک سرکار کے سینے سے ملی، اور پھر اللہ کے محبوب نے نور بھر دیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہاں نشست ہو، ٹانگ ایک ادھر، دوسری ٹانگ مبارک ادھر، اور دونوں ہاتھ سر پہ۔ اب یہاں محبت کا انداز دیکھیے، ایک محبوب ہے، ایک محب ہے، ایک عاشق ایک معشوق، ایک آقا ایک غلام، ایک نبی ایک امتی، ایک رسول ایک صحابی ہے۔ رب کی ذات دیکھ رہی ہے، اور لے کے جانے والے کا انداز دیکھیے۔ اور یہ اپنا مفتی صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کم و بیش 11-12 میل کا سفر تھا جو ابو بکر صدیق اپنے محبوب کو اٹھا کر لے گئے۔ جب چلنے لگے تو انداز محبت دیکھیے، پھر آقا کریم کو جب اٹھایا، ایک آپ کی ٹانگ مبارک ادھر ایک ادھر، اور محبت میں ابو بکر صدیق جب چلتے ہوں گے، کبھی اس گھٹنے کا بوسہ کبھی اس کا بوسہ دیتے ہوں گے۔ کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا تھا آپ کس دن زیادہ خوش ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا میری خوشی کا ایک دن ہجرت کا سفر تھا۔ پوچھا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ رستے میں جب دن تھوڑی سی دھوپ نکلی نا، میں نے عرض کیا آقا تھوڑا سا آرام فرما لو۔ میں نے ایک جگہ دیکھی، ایک پہاڑی کے پتھر کی اوٹ میں تھوڑا سا سایہ تھا، میں نے اس کو صاف کیا۔ آپ نے کریم آقا کو وہاں بٹھایا، اور نبی رحمت جب آرام سائے میں کیا تو میں نے چاہا کہ سرکار کو کچھ پیش کروں۔ میں نے دیکھا تو ایک چرواہ بکریاں چرا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار دودھ چاہیے، اس نے کہا ایسے نہیں دیتا۔ میں نے کہا پیسے لے لے، اس نے کہا روٹین سے ریٹ بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا جتنے بھی دودھ چاہے لے لے، دودھ دے دے۔ اس نے کہا عجیب باتیں کرتا، اس نے کہا تجھے خبر نہیں کس کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور کہتے میں نے کہا لیکن اپنے ہاتھ دھو لے۔ اس نے کہا بڑا نفیس ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا خبر، کائنات کی نفیس ترین ہستی کو یہ پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ پانی کا چشمہ ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ خود گئے، دوسرا یہ ہے کہ وہ چرواہا گیا۔ آپ نے لکڑی کا پیالہ ہے، اس سے بکری کے تھنوں کو دھویا، پانی اس میں لائے، دھویا، پھر جو پانی بچا اس میں آپ نے اوپر کپڑا باندھا، کپڑا باندھ کر اس پہ بکری کا دودھ دوہا۔ جب پیالے میں بھر گیا، دودھ اور پانی مکس ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں لائے، اللہ کے رسول کو جب پیش کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبوں سے لگایا۔ جب آپ نے وہ اس کو جام نوش فرمایا، آقا کریم کے چہرے پہ تبسم آیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے سائر اللہ کی عزت کی قسم میری خوشی کی انتہا کا دن تھا، آج میرے محبوب میری خدمت میں خوش نظر آتے۔
وہ ابو بکر صدیق ہے، پوری زندگی سونے نبی کو راضی کرتے رہے، خوش کرتے رہے۔ پھر غار ثور ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تفصیل میں نے نہیں جانا، میں نے صرف ایک نقطہ عرض کرنا ہے۔ غار کو صاف کیا، گود پھیلائی، محبوب کو بلایا، جولی میں سلایا، اور پھر یہاں پہ محبت والوں نے رنگ بھی بھرا ہے، محبوب اور محب ہو، عاشق و معشوق ہو، تنہائی بھی ہو، اور پھر وہاں دیدار یار بھی ہو۔ کیونکہ ایک بار کہہ دیا تھا نا، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بیٹی میری، نکاح آپ کا، مال میرا، اشارہ آپ کا، آقا چہرہ آپ کا، آنکھ میری۔ لیکن پہلے بھی تو دیکھا تو جاتا تھا، لیکن وہاں اس وقت دیکھنے میں اور بھی شریک ہوتے تھے۔ آج میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا ابو بکر آج دیکھ لے، تیری وہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، تیرے مال کو میں نے اپنا مال سمجھ رکھا ہے، تیری بیٹی میرے نکاح میں ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن تیسری تیری خواہش پوری کرنے والی تھی۔ ابو بکر دیکھ، اب کوئی اور نہیں، یا تو ہے یا میں ہوں، اب نظر تیری ہے، مکھڑا میرا ہے۔ پھر اس طرح جب دیکھا ہوگا، وہ دعا مکھڑا ہے، نگاہ ابو بکر ہے، اور پھر سلطان العارفین کا خیال ہے، الف اے تن میرا چشمہ ہو، الف اے تن میرا چشمہ ہوئے، تمہیں مرشد ویکھ نہ رجاں، لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں تے ایک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے، تے میں ہور کتے ول بجا ہوں، مرشد دا دیدار ویبا۔ کہتے ہوں گے سونے ربا تیری عطا پہ قربان جاؤں، آج کی یہ گھڑی میری زندگی کی قیمتی گھڑی ہے کہ محبوب میری جھولی میں، مکھڑا مصطفیٰ کا، نظر ابو بکر صدیق کی، میری طریقت کے امام کی، جس کی پوری زندگی کا خلاصہ عشق مصطفیٰ ہے، جو فنافر رسول ہے، جو جمال مصطفیٰ کا امین ہے، جو کمال مصطفیٰ کا قسیم ہے، جس کا اٹھنا انداز مصطفیٰ، جس کا بیٹھنا طریقہ مصطفیٰ، جس کا بولنا سلیقہ مصطفیٰ، جس کی زندگی میں وجود ابو بکر کا ہے، رنگ سارا میرے مصطفیٰ۔ اس طرح نظر جھکا کر جب دیکھا تو کہتے ہوں گے اتنا ڈٹھیاں صبر، لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ۔ یہ تو سلطان العارفین نے گرہ کھول لی نا، مولوی پتہ نہیں ہمیں کیا کیا کہتے۔ آپ نے فرمایا میرے ایک ایک بال کے بدلے لاکھ لاکھ آنکھ ہو، لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک سے دیکھوں پھر ادھر سے دیکھوں پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے، کبھی محبوب کی پیشانی کو دیکھوں، کبھی آقا کے مازاد کے کاجل والی آنکھیں دیکھوں، کبھی ما ینطق عن الہوا کے ہونٹوں کی نزاکت کو دیکھوں، کبھی آقا کے رخساروں کو دیکھوں، کبھی سرکار کی داڑھی شریف کو دیکھوں، علم نشرہ کا سینہ دیکھوں۔ اب دیکھ دیکھ کر کیا کہتے ہیں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہو، کمال کا عقیدہ دے دیا، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آئے، اتنا دیکھ کر بھی صبر نہ آئے، میں اور کتے ول۔ اب میرے اختتامی جملے ہیں، یہ غار ثور جو ہے نا، یہ معروف روٹ نہیں تھا، یہ آقا کا انتخاب تھا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ڈر کر چھپ کر پناہ لی، گھر سے نکلے تھے تو تلواروں کے سائے سے چل آئے تھے تو یہاں زیادہ خطرہ تھا، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ وہاں تو نکلے، قرآن کا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ يَدَيْهِ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِ سَدًّا، سرکار نے مٹی پڑھ کر پھونکی، سب کی آنکھوں میں پڑ گئی اور انہیں پتہ نہیں چلا، تلواریں لیے کھڑے رہے۔ اللہ کے محبوب نکلے تو سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر آ گئے، سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا۔ ایک تیسرا طبقہ بولا، اس نے کہا کہ ابو بکر کو ساتھ اس لیے لے گئے تاکہ راز فاش نہ کر دے۔ بدبخت اپنی گندی زبان بند کر، اگر راز فاش کرنا ہوتا ابو بکر تو ساتھ تھے، حضرت اسمائی کر دیتی، امی عائشہ راز کھول دیتی، حضرت عبداللہ کھول دیتے، عامر بن فہیرہ کھول دیتے، واللہ گھر کا گھر خدمت مصطفیٰ پہ لگا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ راز کھولنے کے لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ تیرے اندر کی بیماری نکلتی۔ عزیزان گرامی قدر کیا ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار چھپنے کے لیے نہیں گئے۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے، سرکار نے اب مدینہ شریف میں تھوڑا ہی قیام کرنا تھا، اللہ کے حریم ناز میں جانا تھا،
امت کو سنبھالا ابو بکر صدیق نے دینا تھا اور اپنا نائب مقرر کرنا تھا، اس لیے اللہ کے محبوب نے تیار کرنا تھا، اور جو کمی رہتی تھی معلم کائنات نے قرآن کی وہ تعلیم اپنے شاگرد خاص کو دے کر ایسا تیار کیا، اور تیار کر کے پھر زندگی میں نظارہ بھی کیا، اپنی حیات مبارکہ میں اپنا مصلی دے کر 1 نہیں 2 نہیں 17 نمازیں، 3 دن کی 5 3 بار 15 دوسری فجر اور ظہر 17 نمازیں میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس پر ایک بات اور بھی سن لیجئے، ہم اہل سنت والجماعت داتا علی حجویری کے عقیدے کے ماننے والے، حضور غوث العظم کی صرف 11ویں نہیں آپ کے نظریے کو چاہنے والے، امام اعظم کے صرف مقلد نہیں ان کے نظریے پہ ڈٹ جانے والے، اور طریقت میں صرف بیعت ہونے والے نہیں، سید نور الحسن شاہ کی پوری اولاد کے عقیدے کے پہرے دار نظر آتے ہیں۔ سائیں توکل شاہ بالوی محبوب عالم رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، اور انہوں نے نظریہ دیا ہے کہ واللہ بعد الانبیاء خیر البشر سارے رسول ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ اور اس پر ہر مسئلے کی تائید کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی فعلی تقریری حدیث سند ہوتی ہے اور پختگی آ جاتی ہے۔ یہ مصلی بعض لوگوں کو وام لگا، اور یہ بلکہ جو کہے اسے ایک سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے کہ یارو یہ روحانی اور سیاسی تقسیم کس حدیث میں ہے؟ یہ تو حق بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، روحانی مولا مرتضیٰ۔ اب پھر اس میں دیکھا جائے گا اگر تمہاری تقسیم یہ مانے تو پھر افضل کون ہوا، سیاسی ہوا یا روحانی ہوا؟ اگر سیاسی افضل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر روحانی افضل ہے تو مولا علی نے اعلیٰ ہو کر افضل ہو کر ادنا کی اقتدا کیسے کر لی؟ یہ بھی تو سوچنا پڑے گا۔ اب سنیے، یہ روایت میں موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس 2 قبیلوں کی صلح کروانے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا آپ کے ساتھ تھے، سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اصحاب رسول نے دیکھا جماعت کون کروائے، پہلا موقع تھا، یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، حضرت بلال حبشی آئے، سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کروائی، سیاستہ میں موجود جماعت کروائی، پیچھے جتنے صحابہ تھے سارے کھڑے تھے، اس لیے کہ سب صحابہ کا اتفاق تھا کہ ہم میں جماعت کروانے کا اہل اور اس شان کا منصب جس کو حاصل ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات۔ پھر جماعت کے دوران آقا کریم تشریف لے آئے، اللہ کے رسول جب آئے تو صفیں ٹوٹنے لگ پڑی۔ اب اس میں بھی بڑا محبت کا رنگ بھرا ہے، علماء نے کمال کر دیا۔ نماز تو قبلے کی خدمت کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، تو پیچھے آنے والے کی خبر صحابہ کو کیسے؟ علماء نے لکھا ہے 2 ہی باتیں، یا تو آقا جب تشریف لائے تو نور کے اجالے ہو گئے، یا پھر میرے مصطفیٰ کریم آئے تو خوشبو پھیل گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک بات نہیں، دونوں ہوئی، آقا آئے تو نور کے جلوے بھی تھے، خوشبو کے حلے بھی تھے۔ صحابہ نے تسلیم کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پچھلی سب ٹوٹی، دوسری تیسری، آقا کریم چلتے چلتے مصلی امامت کے قریب آئے، ابو بکر صدیق کے پیچھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چل گیا نماز میں، آپ نے مصلی کو چھوڑا، آقا کریم نے حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ، پھر بھی چھوڑ دیا۔ آقا کریم آگے، اب اس نماز کی لطافت دیکھیے، شاید ایسی نماز کائنات میں پہلے نہ ہوئی ہو، نہ بعد میں رنگ آیا ہو، کہ صحابہ کی ابتدا ابو بکر صدیق کے پیچھے ہے، اب ابو بکر صدیق کی ابتدا محمد مصطفیٰ کے پیچھے۔ نماز ایک ہے، ایمان 2 ہیں، بعد از تکمیل نماز میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا، ابو بکر میں نے جب کہا تھا کہ نماز پڑھو پوری کرو، لیکن تم نے کیوں پیچھے قدم ہٹائے؟ تو عرض کی آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد نبی رحمت جب دنیا سے ظہری پردہ فرمانے لگے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو آقا کریم نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔
حکم مصطفیٰ آ گیا. امی عائشہ تو صدیقہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ میرے والد گرامی رقیق القلب ہے, مسلح پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. سرکار نے پھر فرمایا, پھر ہوا, پھر فرمایا. چوتھی بار فرمایا کہ عائشہ سن لے, جس امت میں ابو بکر ہو نا, اس کے علاوہ میں کسی اور کو نماز کا حکم دوں نہ رب مانتا ہے, نہ میں تسلیم کرتا ہوں, نہ میری امت اس پہ کٹ کرتا. اب حکم ہو گیا, سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی اور یہ 3 دن جماعت ہوتی رہی. یہ مصلی دیا میرے مصطفیٰ, اور اس پر آپ جانتے ہیں علماء موجود ہیں کہ امامت کی شرائط کیا ہے. ان شرائط کو دیکھے تو اسی کو امام بنانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول کے دین کی شرائط کو دیکھے, ان ساری شرائط میں اصحابہ سے جو سب سے بڑھ کر تھے اسی کو مصلی میرے مصطفیٰ نے دے دیا. اب اس پر ایک روایت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کی دوسری رکعت میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے, سیدنا صدیق اکبر نے امامت فرمائی, ایک رکعت پڑھ لی, کریم آقا کی صحت مبارک میں فاقہ ہوا. اللہ کے رسول نے آ کر دوسری رکعت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا کریم نے اپنے عمل سے, آقا کریم نے اپنے حکم سے, آقا کریم نے اپنے سکوت سے, کہ جب صلح کے وقت آقا کریم موجود نہیں تھے تو ابو بکر صدیق نے جماعت کرائی. نبی رحمت نے تینوں انداز سے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کو مسلم کر دیا, اور حضرت علی شیر خدا نے اس پہ مہر لگا دی. مہر ایسے لگائی, آپ نے کیا فرمایا جب آئے بیعت ہوئی. یہ تو یار لوگوں کی گھڑی کہانی ہے نا کہ 40 دن نہیں آئے, فل اتنے دن نہیں آئے. آپ آئے سیدھے جب تدفین کے بعد فارغ ہوئے, سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا تو صحابہ رسول موجود ہے, تو آپ نے کہا ابو بکر صدیق سے آپ اپنا ہاتھ آگے کی. بلکہ ایک مورخ نے یہ لکھا, آپ نے کہا علی بھائی آپ چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ لیجئے. آپ کا جملہ سنے, آپ نے فرمایا ابو بکر یہ اصحابہ کا بھی اجماع ہے, یہ مصلی تجھے ہم نے نہیں دیا, میرے مصطفیٰ نے دیا ہے, ہاتھ آگے کیجئے اور مجھے بیعت کرنے دیجئے. اب بیعت ہو گئی, اب اس کے بعد صدیقی دور گزرا, فاروقی گزرا, عثمانی گزرا, پھر مولا مرتضیٰ آئے. اگر مولا مرتضیٰ ان کو نہیں مانتے تھے تو مولا مرتضیٰ کی نمازیں کہاں جائیں گی. آخری جملہ میرا آپ کی خدمت میں دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, پیچھے کوئی محرک ہے کہ حضرت علی کہتے ہو پیچھے اس امام کے, کہتے تھے پیچھے. جب سیدنا صدیق اکبر امامت فرما رہے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا منبع جود و سخا تاجدار حلتا مان کون تو مولا بھاز علی مولا ہو, ہم مانتے ہیں. آپ نے کیا کہا ہوگا, 2 رکعت نماز فرض فجر, پیچھے امام کون ہے, ابو بکر صدیق. واہ امام تیری قسمت پہ قربان جس کے پیچھے مولا علی کھڑا ہے, واہ مولا علی تیری نماز پہ قربان جس کی امامت ابو بکر کر رہا. تو دیدان گرامی قدر یہ ایسے ہی پیٹ کے دھندے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. عقیدہ اسلاف کا یہی ہے کہ بعد الانبیاء خیر البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ, اور آپ کی تعلیم و تربیت آپ کا کمال. میں نے ایک جملہ آپ کو دوران گفتگو بولا تھا کہ اللہ کے محبوب نے رنگ ایسا چڑھایا تھا, ایسا چڑھایا تھا کہ وجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, انداز سارا میری مصطفیٰ. اللہ کے رسول رحیم تھے تو ابو بکر صدیق بھی رحیم, اللہ کے رسول سخی تھے تو ابو بکر صدیق بھی سخی, اللہ کے رسول متقی تھے تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ امام الت کیا ٹھہرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی ہر چال ڈھال انداز سیدنا صدیق اکبر میں تھا. اس لیے سرکار نے مائی کو فرمایا تھا کہ کل آنا, تو اس نے کہا کل اگر آپ نہ ہوئے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تو ہوگا, ابو بکر تو ہوگا, مجھ سے پوچھ لینا یارو, ایمان بچا کے رکھنا ہے, ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ جس دور میں ہم گزرے بڑا نازک, دیکھو نا تولے وہ جس کا معیار اس سے اونچا. دیکھو نا کلو اٹھانا وہ اٹھا سکتا جس کے بازو میں 2 کلو کی طاقت. کہاں ہم اور کہاں صحابہ رسول. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گیا تو ایک افسوس کا جملہ بولا تھا کہ افسوس میری جیب میں کھوٹے سکے تھے. سرکار جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو فرمایا کہ جو کھوٹے تھے وہ بھی کھڑے کر کے دیے.
اس پر تنقید صحابہ تعمیر مصطفیٰ پہ اعتراض ہے، تعمیر مصطفیٰ پہ نہیں پھر کے پھر انتخاب خداوندی پہ اعتراض آتا ہے۔ ایمان بچاؤ، ان سے جڑ جاؤ، دو ہی تو ہستیاں ہیں کہ بندہ مرنے کے بعد قبر حشر گزرے گا تو جنت میں جائے گا، لیکن دو ہستیاں ایسی ادھر سانسوں کی ڈوری ٹوٹی سیدھی جنت میں منتقل۔ تیرا میرا یہ ارمغان کس اتھارٹی میں جائے گا؟ لیکن فخر تو ہے نا کہ ہم بھی چاہنے والوں میں ہیں، لیکن جہاں 70,000 صوبہ 70,000 شام آ کر ملکوت وہاں پہ سلامیاں پیش کرتے ہیں، اس ابو بکر و عمر کی شان پہ لاکھوں سلام۔ دوران گفتگو بندہ ناچیز سے آمدن سامن کوئی جملہ غلط نکلا ہو، میں آپ کو گواہ بنا کر سادات بھی موجود ہیں، اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے، اور بات پسند آئی ہو تو یہ عطا ہے کسی کے ورنہ اے منصور، یہ عطا ہے کسی کے ورنہ اے منصور۔ خاک کا مال مجھ بے ہنر میں ہے، ہمارا کچھ نہیں، یہ مرشد اور والدین کی دعا کر سکتا۔ میرے سیدی مرشدی نے بڑی محنت کی، ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ آج یہاں آپ کے سامنے بولنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ انہی کی عطا ہے۔ اپنے اپنے شیخ سے جڑ جاؤ، شیخ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بندے کو سیدھے رستے پہ چلا دینا۔ یا رسول اللہ، یہ میرے حضرت صاحب شعر پڑھا کر، یا رسول اللہ اپنی رخ کا اسیر رہنے دیں، کہہ دو نا آمین۔ یا رسول اللہ اپنی روح کا اسیر رہنے دیں، مفلسی میں امیر رہنے دیں، اس بادشاہت کا کیا اعتبار، احتیاطاً فقیر رہنے دیں، دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے، آمین۔ وآخر دعوانا